نیشنل پارک ایریا میں قائم مونال سمیت دیگر ریسٹورنٹس کو بند کرنے کا فیصلہ برقرار، سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں خارج کر دیں۔ فیصلے کے مطابق مونال اور دیگر ریسٹورنٹس نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت میں یقین دہانی کے باوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مذاق ہے۔ مزید کے اپڈیٹس ہیں جان لیتے ہیں حسیب ملک سے۔ جی حسیب، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں، یہ نیشنل پارک ایریا میں قائم مونال ریسٹورانٹ، لا ممتانہ اور اسی طرح دیگر جو ریسٹورانٹ تھے ان کی جانب سے نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس کے اوپر 3 رکن میں جسٹس کی سربراہی میں جس نے سماعت کی تھی اور فیصلہ محفوظ کیا تھا، آج محفوظ شدہ یہ فیصلہ سنایا ہے اور عدالت نے نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں ان کو خارج کر دیا ہے۔ جبکہ نظر ثانی کی درخواستیں جو خارج کی گئی ہیں اس میں عدالت کی طرف سے جو ہے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ جب جو ہے جو ریسٹورینٹس تھے ان کی طرف سے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ کے اندر جو ہے بند کرنے کا، ریسٹورانٹ بند کرنے کا خود یقین دہانی کروائی گئی تھی، اس کے بعد نظر ثانی کی درخواستیں دائر کرنا عدالت کے ساتھ مذاق ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ نے آبزرویشن میں یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ مونال اور دیگر ریسٹورانٹ کو کسی اور مقام پر لیز کے وقت ترجیح دینے کی آبزرویشن جو ہے وہ واپس لیتی ہے، اور عدالت نے یہ کہا کہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے خود نے یقین دہانی کروائی تھی اور اس کے بعد نظر ثانی کی درخواست دائر کرنا توہین آمیز جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے قرار دیا کہ کسی اور مقام پر ریسٹورانٹ کی لیز میں نیشنل پارک ایریا کی ریسٹورانٹ کو ترجیح نہ دی جائے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر 101 عمل بھی کیا جائے۔ تو یہ جو ہے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ نظر ثانی کی یہ درخواستیں تھیں جو کہ لاممتانہ، مونال، سپریم کورٹ کے فیصلے پر 101 عمل کیا جائے۔ حسیب ملک اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پشاور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا 7 گھنٹے بعد فون آن ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کا اپنے بھائی فیصل امین گنڈاپور سے رابطہ ہو گیا۔ ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا، علی امین امن و امان سے متعلق طویل اجلاس کے بعد صوبے میں داخل ہو گئے۔ تفصیلات جانے کے عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، لگ بھگ 8 گھنٹے وزیر اعلیٰ کے پی جو تھے وہ گمشدہ رہے، تو کیا اپڈیٹ ہے اب تک، کیا پتہ لگ سکا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ روز جب اس گرفتاریوں کا سلسلہ اسلام آباد میں شروع ہوا تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا جو موبائل فون تھے، اور نہ صرف وزیر اعلیٰ بلکہ ان کے اسکواڈ کے جو موبائل فون تھے وہ بھی بند ہو گئے، جس پر خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم 7 گھنٹے ان کا موبائل بند رہنے کے بعد ان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اپنے بھائی فیصل امین کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے اپنی خیریت بھی بتائی ہے اور انہیں احوال بھی بتایا کہ وہ ایک اعلیٰ سطحی جو میٹنگ تھی اس میں مصروف تھے اور اس مصروفیت کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنا موبائل بھی نہیں چیک کر سکے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر جیمرز تھے جس کی وجہ سے موبائل فون جو ہے وہ آف آ رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اب بحفاظت اور خیریت کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ علی صبح جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں داخل ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے زوم پر میٹنگ کی اور جو ان کے پارٹی کے جو کارکنان ہیں اور جو رہنما ہیں ان کے ساتھ انہیں میٹنگ میں نہ صرف تمام تفصیلات بتائی ہیں بلکہ جو گزشتہ روز جو جس اعلیٰ سطحی اجلاس میں وہ شریک تھے اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو ہم آج کے دن اسی حوالے سے جو ہے نہ صرف خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 3 بجے طلب کیا گیا بلکہ اس سے پہلے پارلیمانی ارکان کا جو اجلاس ہے وہ بھی طلب کیا گیا ہے، جس کی صدارت جو ہے علی امین گنڈاپور ہی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر جمیل۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سے پی ٹی آئی کا رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ، زینب قریشی، شیخ وقاص اکرم، عامر ڈوگر اور اویس احمد چٹھا پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار ہوئے۔ اسلام آباد پولیس نے مولانا نسیم شاہ، صاحبزادہ حامد رضا، یوسف خان، احمد شاہ سمیت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تمام پی ٹی آئی ارکان کو حراست میں لے لیا۔ مزید کے اپڈیٹس ہیں جان لیتے ہیں ذیشان یوسف زئی سے۔ جی ذیشان، بتائیے گا۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری کا جو سلسلہ ہے یہ کل سے شروع ہوا اور کل شہر اقتدار میں ماحول بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ جو ریڈ زون تھا اس کو سیل کیا گیا تھا اور صرف مارگلہ روڈ سے ہی انٹری تھی، اور جب قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے قریب تھا تو جو پارلیمنٹ ہے اس کے باہر پولیس کی بھاری نفری اور جو ایف سی ہے وہ تعینات ہو گئی۔ جیسے ہی اجلاس ختم ہوا تو سب سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد بیرسٹر گوہر، دیگر جو رہنمائیں شعیب شاہین وغیرہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم جو پولیس تھی وہ رات گئے
دیر تک باہر پارلیمنٹ کے باہر موجود تھی کیونکہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے جس میں زین قریشی ہے, شیخ وقاص اکرم ہے, صاحبزادہ حامد رضا ہے اور ان کے ہمراہ دیگر تھے, وہ پارلیمان کے اندر موجود تھے اور رات گئے ان کو گرفتار کیا گیا. اور اگر گرفتاری کا جو سین ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو پارلیمان کے جو لائٹس ہیں وہ بند کر دیے گئے اور ان کو اندر سے گرفتار کیا گیا. تاہم دنیا نیوز نے خبر بریک کی کہ جو اسپیکر آفس ہے تو اس سے اجازت بھی لی گئی اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اسپیکر آفس سے ان کی گرفتاریوں کی اجازت لی گئی. ان پر جو چارجز لگے, جو کیس ہے, گزشتہ روز سنگجانی میں پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا تھا اور اس کی مشروط جو ہے اجازت اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے دی گئی تھی, جس کی ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی اور اس کے جو شرائط ہے اس کو پامال کیا گیا. جو جلسہ تھا اور اس جلسے کا جو وقت تھا وہ 7 بجے تھا, لیکن جو جلسہ تھا وہ اس اپنے لمٹ اور جو ٹائم سے اسے ایکسیڈ کر گیا تھا اور رات گئے تک یہ جلسہ جاری تھا. اور جو 26 نمبر چنگی ہے اس پر بدمزگی تھی. تو یہ تمام تر کیسز ہے جس کے مقدمات درج ہو گئے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو اس میں گرفتار کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ان رہنماؤں کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ان پر کون سے چارجز ہیں. ذیشان یوسف زئی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. جلسہ کے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر گرفتار پی ٹی آئی رہنما اور ارکان اسمبلی کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے باہر ایف سی اور پولیس کی نفری پہنچ گئی ہے. تفصیلات جانیں گے اویس عباسی سے. اویس, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے جو گرفتار اراکین پارلیمنٹ ہیں انہیں آج جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا. مجموعی طور پر جو ہے تقریباً 28 افراد کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کی گئی ہے, تاہم جن میں سے 14 کو گرفتار کر لیا ہے. تاہم ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم ہے ان تک ایف آئی آر نہیں پہنچی ہوئی. اس حوالے سے ابھی بھی انسرٹینٹی کی سچویشن میں کہ ہم تک ایف آئی آر نہیں پہنچ گئی. تاہم متوقع یہ ہے, ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج انہیں جو ہے اسلام آباد کی مقامی ضلعی عدالت میں پیش کیا جائے گا, جس حوالے سے یہاں پہ انتہائی سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے ہیں. پولیس کی نفری جو ہے ضلعی عدالت کے باہر پہنچ گئی, اس کے ساتھ ساتھ اے ٹی سی کورٹ کے باہر بھی پہنچ گئی. جو پاکستان تحریک انصاف کے اریسٹڈ ایم این ایز ہیں ان پہ نقص امن, توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کے تحت مقدمات درج ہیں. تاہم ابھی تک یہ چیز بھی کلیئر نہیں ہے کہ 780 دہشت گردی کا مقدمہ کسی کے خلاف ہے یا نہیں. اگر 780 کا مقدمہ ہوتا ہے تو استاد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا, ورنہ جو ہے ضلعی کچہری میں پاکستان تحریک انصاف کے اریسٹڈ ایم این ایز کو متوقع ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر پیش کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اویس عباسی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی حکومت پر تنقید. کہا کہ بیرسٹر گوہر کو اسمبلی سے گرفتار کیا گیا. اسپیکر نے بہت کمزوری دکھائی, یہ ویسے بھی ایک کمزور جعلی پارلیمنٹ ہے. آئین اور قانون کے بالادستی کے لیے تحریک شروع کی ہے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. جعلی حکومت کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا, پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ہم ان کا آئینی طور پر مقابلہ کریں گے, یہ اقتدار کے نشے میں مبتلا ہیں. ہماری کوشش یہی ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اگر ہمارا راستہ روکیں گے تو پھر رد عمل آئے گا. اشاعیہ قانون سازی اور گرفتاریاں ایک کڑی ہے. جلسے کے بعد جس طرح کے وفاقی وزراء کے بیانات آ رہے تھے اور جس طرح کی ان کی بدنیتی کا اظہار وہ اپنی پیدر پہ پریس کانفرنسوں میں کر رہے تھے, تو اس سے ہمیں خدشہ تو تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی کریک ڈاؤن کی طرف سوچ رہے ہیں اور جائیں گے. لیکن مجھے یقین تو تھا کہ یہ بزدل ہے, ڈرتے ہیں تحریک انصاف کی مقبولیت سے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بزدل کے ساتھ ساتھ اتنے شرمناک حرکت بھی کریں گے. انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے تھے کہ جلسہ 7 بجے ختم ہو ہی نہیں سکتا تھا, نہ ہی لوگ گراؤنڈ خالی کر سکتے تھے کیونکہ راستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے. ہم مقابلہ کریں گے, عدالتوں میں مقابلہ کریں گے, آئینی طور پر مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. یہ زور آزمائی کی سیاست جو ہے یہ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن چونکہ یہ اس وقت اقتدار کے نشے میں مبتلا ہیں اور قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں, تو کرنے دیں. انشاءاللہ عدالتیں آزاد ہیں, ہم عدالتوں سے ریلیف بھی لیں گے, سب کچھ ہوگا. پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا, پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں نامناسب ہیں. 30 ستمبر تک انتظار کریں, دیکھیں آسمان کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے. مزید انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں جی, اسمبلیوں کے اندر سے تو گرفتار کرنا نامناسب ہے. باقی یہ بھی پتہ نہیں کس دفعہ کے بعد کیا گرفتار کیا ہے. جو میں نے کہا کہ 30 ستمبر تک انتظار کریں, دیکھتے ہیں آسمان کیسے کیسے سیاسی رنگ بدلتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا, اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس اس وقت دہشت گردوں اور شرپسندوں کا اڈا بن چکا ہے. ان کے لیڈر کی زبان ہی دہشت گردوں والی ہے, وہ دہشت گردوں کو ہی سپورٹ کرے گا.
ہم صوبوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتے ہیں، کے پی ہاؤس کو دہشت گردوں کا مسکن نہیں بننے دیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے زرتاج گل کو قوم کی بیٹی قرار دیا تھا، کیا میں قوم کی بیٹی نہیں ہوں؟ کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اس وقت دہشت گردوں کا، شر پسندوں کا اڈا ہے۔ جس کو آپ نے شیلٹر دینا ہے اس کو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر لے جائیں، اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں اور آپ پوری ریاست جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہے ان کے سامنے کہ یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گھس گئے۔ میں کوئی صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتی، نہ میں کوئی یہاں پہ لسانی بات ہے۔ خیبر پختونخوا بھی ہمارا صوبہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ یا اس کا کے پی کے ہاؤس جو اسلام آباد کے اندر ہے وہ دہشت گردوں کا مسکن نہیں ہو۔ میں آج ریکویسٹ کرنا چاہوں گی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے، جنہوں نے ایک زرتاج گل نامی 9 مئی کی دہشت گرد کو قوم کی بیٹی کہا تھا۔ یہ یتیموں کی شکل بنا کے یہاں کھڑے ہوتے تھے، آپ نے ایک پرسن اسپیسیفک کر دیا میرے کیس کو۔ میرا کیس پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، میرا کیس یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ان میں سے کتنوں کو ریموو کیا۔ انہوں نے ایک جواب دے دیا ہے کہ جی وہ ہم نے فیس بک کو لکھا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، بات ختم ہوگی۔ اگر فیس بک ہمارے ملک کے اندر جواب نہیں دے رہی یا ایکس جو ہے وہ رپورٹ ہونے کے باوجود اکاؤنٹس کو نہیں روکتا تو پھر ان میں پابندی ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا ریگولیشنز ہونے چاہیے۔ پابندی کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہم پابندی کے حق میں ہیں، لیکن اس طرح بھی سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی جیسے اس ملک میں چلائی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، 23 نکاتی ایجنڈا جاری ہے۔ ایجنڈے میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی شامل ہے۔ ارکان اسمبلی کی جانب سے مختلف تحریک اور قراردادیں بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ مزید کے اپڈیٹس ہیں جان لیتے ہیں یاسر ملک سے۔ جی یاسر۔ دیکھیں، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ ہی دیر بعد ہوگا، اور آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، اور پرائیویٹ ممبر ڈے پر مختلف ممبران جو ہیں وہ اپنی تحریک اور بل جو ہیں وہ آج پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے 23 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل جو ہے وہ بیرسٹر دانیال پیش کریں گے۔ اس سے قبل جب بیرسٹر دانیال نے یہ بل پیش کیا تھا تو اس کو اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی اس بل کو پیش نہ کیا جائے، تو اسپیکر قومی اسمبلی نے اس بل کو مؤخر کر دیا تھا۔ پی ڈبلیو ڈی کی بندش سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے وہ بھی آج اس کارروائی کا حصہ ہے، اور توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے وہ آصفہ بھٹو، سید نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، اعجاز جاکرانی اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ جو ہیں وہ پیش کریں گی۔ سہیل سلطان جو ہے وہ تحفظ والدین بل بھی آج قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ ارکان اسمبلی کی جانب سے مختلف تحریک اور قراردادیں بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ سحر کامران جو ہیں وہ قومی بچت پاکستان کے تحت شریعت پر مبنی بحث سکیم ختم ہونے پر اپنی تشویش پر جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے وہ بھی آج قومی اسمبلی اجلاس میں پیش کریں گی۔ تو قومی اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت، اور 23 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، لیکن آج جو اہم ایجنڈا ہے وہ بہت شکریہ۔